آج کی حدیث ان خوش نصیب والدین کے لیے ہے جن کے بچے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو جنت کی بشارت دی ہے کہ جن کے بچے چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ حدیث کیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور چھوٹے بچے اپنے والدین کا دامن آ کے پکڑ لیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ نہ کر دیں۔ اس حدیث میں بشارت ہے اس ماں کے لیے کہ جس کی گود 1 سال ہی میں خالی ہو گئی، اور بشارت ہے اس باپ کے لیے جس نے اپنے 2 سال کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، اور بشارت ہے ان تمام والدین کے لیے کہ جن کے بچے 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کی عمر سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اس حدیث میں ان تمام لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جن کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے اللہ انہیں اپنے فضل سے جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے دنیا سے چلا گیا اور وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو اللہ اپنے فضل سے داخل کر دے تو اللہ کے فضل کا جو ہے کوئی بھی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ آپ نے اس پہ ایسا فضل کیوں کیا۔ ہم اپنی کوشش جنت کی ضرور کریں، لیکن اس حدیث کے ساتھ میں آپ کو ایک بڑا عبرتناک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، 131 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور یہ عراق کے شہر بصرہ کے قدیم قبرستان میں دفن ہے، اور ان کے واقعات جو ہے اولیاء اللہ کی جتنی بھی سیرت کی کتب ہیں ان میں ان کے حالات بڑے تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دنیا دار تھے اور شراب بھی کثرت سے پیتے تھے۔ اللہ کی شان، اللہ نے ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں جسے قرآن بتا رہا ہے کہ پہلا راستہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، کہ کسی نیک اللہ والے کے گھر پیدا ہو گیا اور شروع سے ہی اس کی نیکی پر تربیت ہو رہی ہے، نیکی پر ہی چل رہا ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ پہلا راستہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جذب، اچانک کسی کو اللہ اپنا بنا لے، اور دوسرا راستہ اس کو سلوک کہتے ہیں کہ بندہ کوشش کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جیسے بشر حافی شراب خانے میں تھے، نکلے راستے میں ایک اللہ کے نام کا پرچہ دیکھا اور اس قرآن کے ورق کو چوما، دھو کے جو ہے اس کو اونچی جگہ پہ رکھا، خوشبو لگائی۔ اس عمل کے بعد اللہ نے کہا تو نے میرے نام کو عزت دی، آج میں تمہیں دنیا میں عزت دے کے دکھاؤں گا۔ بشر حافی کا جو شراب پیتے تھے اللہ نے اچانک ان کو اپنا بنا لیا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے کہ میری بہن مسلمان ہو گئی، اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا، اور ان کو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو تلوار لے کے نکلے، لیکن اللہ نے ان کو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو تو ہدایت دے دے، تو اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی، قتل کرنے کے لیے نکلے اللہ کے محبوب کو اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں یہ دفن ہے۔ تو اسی طرح مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اچانک اللہ نے ان کو اپنا دوست بنانے کے لیے سارے راستے ہٹا دیے اور ایک خواب دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا حالانکہ گناہوں بھری زندگی گزر رہی ہے، ان کی چھوٹی سی معصوم بیٹی اس کا انتقال ہو گیا، اس کے غم میں اور شراب پینے لگے۔ ایک دن اسی غم میں جو ہے شراب پی کے یہ سوئے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور جو ہے زمینیں پھٹ رہی ہیں اور لوگ اپنی قبر سے جو ہے نا ابل کر بھاگ رہے ہیں قیامت کے میدان کی طرف۔ چنانچہ یہ بھی وہاں کی طرف دوڑنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوفناک اژدھا ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس اژدھے کو دیکھ کے انہوں نے اپنی دوڑ اور تیز کر دی، پھر دیکھا کہ وہ اژدھا مستقل ان کے پیچھے ہے، جہاں یہ جاتے وہ اژدھا انہی کی طرف آ رہا ہوتا۔ تو چلتے چلتے ان کو راستے میں ایک بزرگ ملے جو بڑے کمزور سے تھے اور ان کے کپڑے بھی میلے تھے، تو انہوں نے اس بزرگ سے کہا کہ مجھے اس اژدھے سے بچا۔ انہوں نے کہا میں کمزور ہوں، میں اس سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم آگے جاؤ، تو یہ اور آگے بھاگتے رہے۔ پھر آگے بھاگتے بھاگتے انہوں نے خوبصورت سا میدان اور ایک پہاڑ دیکھا، اس پہاڑ کے دامن میں خوبصورت سے بچے جو موتیوں کی طرح تھے وہ کھیل رہے تھے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا تھا۔ انہی بچوں میں انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا تو ان کی جو بچی تھی وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی، اور انہوں نے اسی وقت جیسے ہی وہ بچی پہنچی وہ اژدھا بھی ان کے قریب پہنچا، اس بچی نے اس اژدھے کو اشارہ کیا اور وہ اژدھا جو ہے واپس چلا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر ان کی بیٹی نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور یہ آیت پڑھی الم یأن
للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے، کانپ جائیں۔ تو جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت اپنی بیٹی کے منہ سے سنی تو کہنے لگے بیٹی اب میں اپنے رب کی طرف لوٹ آیا، مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنے رب کو خوب ناراض کیا، آج میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اچھا یہی آیت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک دیوار پہ چڑھ رہے تھے کیونکہ یہ عرب تھے، ان کو قرآن آتا تھا۔ اندر ایک عورت آیت پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، اور وہ یہی آیت پڑھ رہی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پہ ایسا وقت نہیں آیا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی آیت ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈریں، گناہ کرتے ہوئے وہ ڈریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فضیل بن عیاض نے آیت سنی، فوراً دل پہ لگی، کہنے لگے بلا الان میرے رب میں اب تیری طرف لوٹ آیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا، کہا بیٹی اب تیرا باپ تیرے رب کی طرف لوٹ آیا۔ پھر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ ازدھا کون تھا اور یہ بوڑھا کمزور کون تھا؟ میرے عزیزوں یہ واقعہ بڑا جو ہے زبردست واقعہ ہے، میں نے اپنے حضرت سے بھی سنا اور بڑا قیمتی واقعہ ہے، اس سے ذرا ہم عبرت لیں۔ تو اس بچی نے بتایا کہ وہ جو ازدھا تھا وہ آپ کے گناہ تھے اور آپ نے اتنے گناہ کیے کہ وہ طاقتور ہو گیا، اور یہ جو کمزور بوڑھا تھا یہ آپ کی نیکیاں تھی جو اس ازدھے کو روک نہیں سکا۔ کہا ابا جان اگر میں یہاں نہ ہوتی تو آج ازدھا آپ کو نگل لیتا۔ میرے حدیثوں حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ بندہ جب قبر میں لیٹا جائے گا، عذاب کے فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ وہ ایک ماریں گے مردے کو تو وہ کتنے ہاتھ جو ہے وہ زمین میں دھس جائے گا۔ تو اس وقت بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور فرشتے اس کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے عذاب دینے والے، اور کہا جائے گا کہ اس کے نیک، یہ بندہ نیک ہے، اس کی نیکیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں کر لی تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھی نیکی لے کر آئے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھی گناہ لے کر آئے گا، اللہ کی قسم یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن جو میزان ہوگا، حدیث میں آتا ہے یہ زمین آسمان سے بڑا میزان ہوگا، اس میں ایک طرف بندے کے گناہ ہوں گے، ایک طرف بندے کی نیکیاں ہوں گی، دونوں کو تولا جائے گا، جس کا ایک گناہ بھی زیادہ ہو گیا حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کم کرنے پڑنے پر جس دن باپ بیٹی کو نیکی نہیں دے گا اور جو ہے باپ اپنی اولاد کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا، اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور ایک نیکی کم ہونے پہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اس واقعے میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے کہ وہ جیسے اس بچی نے کہا کہ یہ ازدھا جو ہے آپ کے گناہ تھے، اگر آپ نے نیکیوں کی کثرت نہیں کری تو آپ قبر میں عذاب کے فرشتے وہ پٹائی کریں گے کہ پہلی ہی پٹائی میں جو ہے نا ساری دنیا کا نشہ اتر جائے گا۔ اور میرے عزیزوں جس مال کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، بہن کو اپنا حق نہیں دے رہے، یاد رکھیں جس نے اپنی بہن کو حق نہیں دیا اس کا جو حصہ بنتا ہے، مرد کے 2 حصے تو عورت کا 1 حصہ، جیسے باپ اگر 3 کروڑ چھوڑ کے مرا تو بیٹے کے 2 کروڑ اور باپ اس کی بہن کا 1 کروڑ۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے جو نمازی بھی ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بنگلے میں، اپنی زمینوں میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اور یاد رکھیں وہ ہزاروں نہیں کروڑوں نمازیں بھی پڑھ لیں، یہ نمازیں ان کو بخشوا نہیں سکیں گی۔ قیامت کے دن وہ لوگ سخت پکڑ میں ہوں گے جنہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، قرض لیا ہوگا اور واپس نہیں کیا ہوگا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، رمضان کا مہینہ ہے، اور کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق لوٹائیں۔ تو میرے عزیزوں توبہ کی علماء نے 4 شرط لکھی ہیں، پہلا گناہ سے علیحدہ ہونا، دوسرا عزم کرنا کہ آج کے بعد پالنے والے کو ناراض نہیں کروں گا، اور تیسرا ایندم علیہ، گناہ پہ ندامت ہو، چوتھا اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق جب تک آپ نہیں لوٹاؤ گے آپ جنت میں داخل ہونے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ آپ کا اور اس کا حساب ہوگا، اگر وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور جو ہے آپ جنت میں جانے سے رک جاؤ گے۔ خیر بات کہاں آگے چلی گئی، تو پھر اس منظر کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے، اور خواب سے بیداری کے بعد رونے لگے کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا، آپ کی نعمتیں کھائی پھر بھی میں آپ کو ناراض کرتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے خوب روئے، پھر جو ہے غسل کیا، وضو کیا، اور جو ہے پھر صلاۃ التوبہ پڑھی اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اور اس کے بعد ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کثرت سے جو ہے اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کیا، کثرت سے انہوں نے جو عبادات کی، اور اسی لیے ان کا نام جو ہے
اللہ والوں کی جو لسٹ ہے، اللہ والوں کی جو حالات زندگی پر جتنی معتبر کتابیں ہیں ان میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قصے ملتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، شروع میں جو میں نے بات کی تھی، اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ پہلا، اچانک اللہ کسی کو اپنا بنا لے، اور دوسرا، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ تو کوشش کریں، آج سے سچی توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شیطان 1000 دفعہ آپ سے توبہ تڑوا لے، لیکن اس توبہ کرتے وقت آپ کی پکی نیت ہو، اس وقت دل میں کھوٹ نہ ہو کہ آپ شب قدر میں بھی توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ نے فلاں کا حق مارا ہے اور آپ کے دینے کی نیت ہی نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے نا گھر میں فلموں کی سیڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے ان ساری سیڈیوں کو جلا دوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے، یہ صرف زبانی توبہ ہے۔ توبہ اصل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ وہ ہے جو سچی توبہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو توبہ کرو نا تو سچی اور پکی، سچے دل والی توبہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔